بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکل منہما ان امتنع انفکاکہ عن الشیء فلازم بالنظر الى الماہیۃ او الوجود بین یلزم تصورہ من تصور الملزوم او من تصورہما الجزم باللزوم غیر بین بخلافہ والا فعرض مفارق یدوم او یزول بسرعت او ببطوء۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو چونکہ پیچھے کلی عارضی کی ہم نے دو قسمیں عرض خاص اور عام ہم نے پڑھی تھیں، تو یہاں سے ان کو بیان فرما رہے ہیں ان کی آگے مزید قسمیں۔ ایک تو خاصہ عامہ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں، شاملہ و غیر شاملہ۔ اب یہاں سے مزید ان کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک کی جو ہے کل منہما، یعنی عرضی جو ہے خاصہ ہو یا عرض عامہ ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ کون سی دو قسمیں بنتی ہیں؟ نمبر ایک عرض لازم، نمبر دو عرض مفارق۔ لازم وہ عرض ہے کہ جس کا معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو۔ ظاہر بات ہے وہ لازم ہے، تو ظاہر بات ہے وہ پھر اس کا وہ عرض ہوگا جس کا معروض سے جدا ہونا ممتنع ہوگا، منع ہوگا۔ جیسے کتابت بالقوہ انسان کے لیے۔ اب کتابت بالقوہ یعنی کتابت کی جو صلاحیت وہ انسان کے لیے، وہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، وہ انسان میں ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کتابت کرے نہ کرے، بظاہر یہ قوت اس نے تراشی ہو یعنی سیکھی ہو اور کتابت کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو، لیکن پیدائشی طور پر قوت کتابت کی اس کے اندر ہوتی ہے، یا اس نے سیکھی ہے تو نہ بھی کر رہا ہو وقتی طور پر بالفعل کتابت کی قوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ جدا ہونا ممتنع ہے۔ کتابت بالقوہ انسان کے لیے یہ عرض لازم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یا یہ عرض لازم عرض خاص ہے۔ عرض عام کو اگر لے لیں تو پھر معاشی ہے، معاشی بالقوہ، یہ اس کی مثال بن جائے گی۔ دوسرا جو ہے وہ عرض مفارق ہے۔ وہ عرض ہے کہ جس کا معروض سے جدا ہونا منع نہیں ہوتا، ممتنع نہیں ہوتا۔ جیسے کتابت بالفعل، یہ عرض خاص کی مثال ہے، یعنی لکھنا وقتی طور پر۔ اب ظاہر بات ہے وقتی طور پر کبھی لکھے گا نہیں لکھے گا، جدا ہو سکتا ہے۔ ماشی بالفعل، وقتی طور پر چلنا زمین پر، یہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو جدا ہو سکتا ہے، یہ چیز جدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے کہ دونوں کی دو قسمیں تھیں، عرض لازم اور مفارق، تو میں نے دونوں کی مثالیں بھی دے دیں، خاص کے اعتبار سے بھی، خاصہ کے اعتبار سے بھی، اور عرض عام کے اعتبار سے بھی۔ پھر یہ جو عرض لازم ہے نا، یہ عرض لازم کی ملزوم کے اعتبار سے اور جہت لزوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مزید اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک لازم الماہیت اور نمبر دو لازم الوجود۔ لازم الماہیت جو ماہیت کو، حقیقت کو کوئی چیز لازم ہو، لازم الوجود اس کے وجود کو کوئی چیز لازم ہو۔ لازم الوجود کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، لازم الوجود الذہنی، یعنی وہ ذہنی اعتبار سے وجود رکھتا ہو، اور لازم الوجود الخارجی، یعنی خارجی اعتبار سے اس کا کوئی وجود ہو۔ اس طرح اگر آپ ان کو ملا لیں اس پوری بحث کو، تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لازم کی ملزوم کے اعتبار سے تین قسمیں بن جاتی ہیں مختصر۔ لازم کے ملزوم کے اعتبار سے تین قسمیں۔ نمبر ایک لازم الماہیت، نمبر دو لازم الوجود الخارجی، اور نمبر تین لازم الوجود الذہنی۔ تین چیزیں۔ لازم الوجود الخارجی تو خارج میں ایک چیز لازم ہوگی، لازم الوجود الذہنی ذہن کے اعتبار سے لازم ہوگی، لیکن لازم الماہیت ان دونوں سے قطع نظر کر کے آپ دیکھ لیں وہ لازم ہوگی۔ اب مثال کے طور پر مثلا زوجیت اربعہ کو لازم ہے، چار جفت ہے۔ اب چار کو جو ہے زوجیت، اس کا زوجیت جو ہے وہ چار کو لازم ہے، یعنی چار کا جفت ہونا، تو جفت جو ہے وہ اربعہ کو کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اب یہ مطلب جفت جو ہے نا، جفت کا چار کو لازم ہونا، یہ کوئی خارج کے اعتبار سے بھی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ذہن کے اعتبار سے بھی ضروری نہیں ہے، بس چار جہاں بھی ہوگا جفت اس کو لازم ہے۔ تو قطع نظر اس کے کہ وہ آپ خارج کے اعتبار کریں یا ذہن کے اعتبار کریں، یہ لازم الماہیت ہے، اس کی ماہیت کو لازم ہے ایک چیز، حقیقت کو۔ دوسرا لازم الوجود الخارجی ہے، یعنی خارج میں اس کو لازم ہوگا، خارج میں، جس طرح جلانا آگ کو لازم ہے،
آگ جلاتی ہے، تو آگ کو جلانا یہ خارج کے اعتبار سے ہے. ذہن میں اگر کوئی جلانے اور آگ کا تصور کرتا ہے تو ذہن کو تو نہیں جلاتی ہے، تو یہ خارج کے اعتبار سے ہے. اچھا، ایک اور تیسرا ہے لازم الوجود ذہنی، وہ ذہن کے اعتبار سے، جس طرح انسان کو کلیت لازم ہے، انسان کلی ہے. اب انسان کا کلی ہونا یہ ذہن میں ہے. کلی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کلی ایک مفہوم ہے، اور مفہوم ذہن میں ہوتا ہے. تو ذہن میں انسان کلی ہے، اور اس کے 8 ارب افراد ہیں، 9 ارب 8.5 ارب افراد ہیں. لیکن خارج میں اگر آپ انسان کو دیکھیں گے تو وہ زید، عمر، بکر جو جزیات ہیں ان کے ضمن میں آپ کو نظر آئے گی. خارج میں آپ کو کلی نظر نہیں آئے گی، آپ کو ذہن میں کلی. تو انسان کا کلی ہونا یہ ذہن کے اعتبار سے ہے. تو یہ کون سا ہو گیا جی؟ لازم الوجود ذہنی. اچھا، جب آپ ان 3 قسم کو سمجھ گئے، لازم الماہیت، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذہنی، اب اس کے بعد سمجھیں کہ لازم ذہنی کی، یہ جو لازم الوجود ذہنی ہے، اس کی لزوم میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے، لزوم میں قوت اور ضعف کے لحاظ سے 2 قسمیں بنتی ہیں، بین اور غیر بین. بین اور غیر بین کی پھر آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، وہ ابھی میں بتا رہا ہوں. بین کس کو کہتے ہیں؟ وہ لازم ہے جس کا لزوم بالکل واضح ہو. بین کا معنی ہی واضح ہے نا، جس کا لزوم بالکل واضح ہو. غیر بین وہ جس کا لزوم کیا ہو؟ غیر واضح ہو، یعنی جس کا لزوم باقاعدہ واضح نہ ہو. اب ان میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، لازم بین کی بھی اور غیر بین کی بھی. مثلا لازم بین کی قسمیں ہیں لازم بین بالمعنی الاخص، اور دوسری ہے اس کی قسم لازم بین بالمعنی العام. اسی طرح لازم غیر بین بالمعنی الاخص، اور دوسری ہے لازم غیر بین بالمعنی العام. اب ان کی تعریفیں، ان کی مثالیں ہیں، اگرچہ آپ نے مرقات میں یہ تفصیلاً پڑھی ہیں، اور اس شرح تعظیم میں بھی ہم نے پیچھے ان کو پڑھا ہے. لازم بین بالمعنی الاخص یہ کون سا ہے؟ یہ وہ لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور خود بخود ہو جائے. ملزوم کا آپ تصور کریں، لازم کا تصور خود بخود ہو جائے، اور دلیل کی طرف اس جو ہے محتاجی نہ ہو. جس طرح بصر عما کو لازم ہے، جیسے ہی آپ عما اندھے کا تصور کرتے ہیں تو اس کو بصر آنکھیں لازم ہیں، آنکھوں کا ذہن میں خود بخود آتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں اور دیکھ نہیں سکتی. یعنی جیسے ہی آپ کہتے ہیں اندھا ہے، تو اندھا ہے یہ ملزوم ہے، اس کو لازم ہے بصر آنکھیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یہ آنکھوں والا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ورنہ پتھر کی آنکھیں تو نہیں ہیں، وہ پتھر کو اندھا کوئی نہیں کہتا. تو یہ دلیل کی طرف نہیں جانا پڑتا، خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے عما کو، جیسے بصر آنکھیں لازم ہیں. یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے. لازم بین بالمعنی العام کی مثال وہ لازم ہے کہ لازم اور ملزوم کے تصور سے، ان دونوں کے درمیان میں نسبت کے تصور سے، ان دونوں کے درمیان میں لزوم کا یقین خود بخود حاصل ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ لازم اور ملزوم کے تصور سے اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے بھی تصور سے، لازم اور ملزوم کے تصور سے اور ان کے درمیان، دونوں کے درمیان نسبت کے تصور سے لزوم کا یقین خود بخود حاصل ہو جائے. اس میں بھی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ لازم بین ہے یہ نا. لیکن اس کو بالمعنی العام اس لیے رکھا ہے کہ اس میں لازم ملزوم کا الگ تصور کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں نسبت کا الگ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عام میں رکھا ہے. اور دلیل میں اس کی بھی دلیل کی طرف ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود پھر آگے لزوم کا یقین حاصل ہو جاتا ہے. جیسے زوجیت 4 کو لازم ہے، 4 کو یعنی جفت ہونا لازم ہے. اب یہ 4 کو جفت ہونا جو لازم ہے، جو شخص بھی 4 کا اور زوجیت کا مفہوم سمجھتا ہے کہ 4 کو کہتے ہیں، زوجیت جفت کو کہتے ہیں، اور ان کو ذہن میں لاتا ہے پھر، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ 4 بھی جفت ہے. کیوں جفت ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ 4 جو ہے المنقسم بین المتساویین یا فی المتساویین، یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، اس میں کسر نہیں آتی، تو لہٰذا یہ خود بخود یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے لازم غیر بین بالمعنی الاخص. لازم غیر بین جو واضح نہیں ہوتا، وہ لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور خود بخود حاصل نہ ہو، بلکہ اس میں کچھ دلیل کی طرف محتاجی ہو. جیسے کتابت بالقوہ انسان کو لازم ہے. اب انسان ملزوم ہے اور اس کو کتابت بالقوہ لازم ہے، یعنی کتابت کی صلاحیت ہونا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب ہے تو لازم، لیکن اس میں دلیل کی طرف ذہن جاتا ہے کہ بھائی ہر انسان کے اندر کتابت کی صلاحیت ہونا کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے.
تو اب دلیل کی طرف تو ذہن جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب دلیل کی طرف ذہن جاتا ہے اور خود بخود یہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انسان کا تصور کریں گے تو اس میں کتاب بالقوہ کا تصور خود بخود آ جائے، نہیں، اس کو لانا پڑتا ہے دلیل کے ساتھ. تو لہٰذا یہ لازم غیر بین بالمعنی الاخص ہو گیا. لازم غیر بین بالمعنی العام وہ لازم ہے کہ اس کے تصور اور ملزوم کے تصور سے اور ان دونوں کے درمیان میں نسبت کے تصور سے لزوم کا یقین خود بخود حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو بھی بالمعنی العام ہم اس لیے لے کے گئے ہیں بالمعنی العام کی طرف کہ اس میں بھی دو چیزوں کا الگ سے تصور کرنا پڑتا ہے. لازم اور ملزوم کا الگ تصور کرتے ہیں، ان کے درمیان میں نسبت کا الگ تصور کرتے ہیں. اور لزوم کا یقین پھر بھی خود بخود حاصل نہیں ہوتا بلکہ دلیل دینی پڑتی ہے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدوث عالم حادث ہے. العالم حادث لأنہ متغیر وکل متغیر، اور وہ جو بدلنے والا ہو فہو حادث، وہ کیا ہے؟ حادث ہے. فالعالم حادث، عالم کیا ہے؟ حادث ہے. اب عالم کا حادث ہونا اس لحاظ سے ہم نے کہ عالم کو بھی جانا، حادث ہونے کو بھی جانا، نوپید نو وارد چیز عالم کو بھی جانا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھائی حادث وہ چیز ہوتی ہے جو تغیر کو قبول کرتی ہے، عالم میں بھی تغیرات آ رہے ہیں تو پھر ہم نے عالم کو حادث کہہ دیا. تو اس کو کہتے ہیں لازم غیر بین بالمعنی العام. پھر یہ عرض مفارق جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دائم العروض، غیر دائم العروض. دائم العروض وہ عرض مفارق ہے جس کا معروض سے جدا ہونا ممتنع نہ ہو لیکن جدا ابھی تک نہ ہوا ہو. جیسے حرکت فلک کے لیے، مثلا فلک کے لیے جو حرکت ہے آسمان کے لیے وہ حرکت میں ہے لیکن اس کی حرکت جدا ہونا یہ ممتنع نہیں ہے. ممکن ہے کہ جدا ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ حرکت اس کی جدا نہیں ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں دائم العروض. ٹھیک ہے. اور اس کا جدا ہونا ممتنع نہیں ہوتا لیکن ابھی تک جدا ہوئی نہیں ہے. غیر دائم العروض وہ عرض مفارق ہے جو معروض سے جدا ہوتا بھی رہتا ہے. اب اس کی آگے دو قسمیں ہیں. سریع الزوال، جلدی جدا ہوتا ہے. بطیء الزوال، آہستہ سے سست رفتار سے جدا ہوتا ہے. پھر سریع الزوال کی بھی دو قسمیں ہیں آگے، بطیء الزوال کی بھی دو قسمیں ہیں. سریع الزوال کی دو قسمیں ہیں، مثلا جلدی ہوتا ہے تو سہل الزوال، آسانی سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حمرت الخجل و صفرت الوجل، شرمندگی کی سرخی، سیاہی، غصے کا جو ہے سرخی یا جو ہے شرمندگی کی سیاہی چہرے کی، تو یہ جلدی ہی ظاہر ہو جاتی ہے، آسانی سے ظاہر ہو جاتی ہے. اور اس کی دوسری قسم بنے گی عسیر الزوال، یعنی ذرا تنگ کر کے جدا ہوتی ہے، وقت لگاتی ہے، مشقت سے جدا ہوتی ہے. جیسے عشق کا یہ بوت کسی کو چڑھ جائے تو یہ جدا ہوتا ہے لیکن بڑے مشکل سے جدا ہوتا ہے. بطیء الزوال جو سست رفتار سے جدا ہوتی ہے، آہستہ، وقت لگاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یہی دو صورتیں اس طرح بنے گی. سہل الزوال آسانی سے جدا ہوتی ہے، جیسے کہ شباب، جوانی، میٹھی اچھی عمر کا ایک اچھا حسین مرحلہ ہوتا ہے اور وقت لیتا ہے بطیء الزوال لیکن خوبصورتی کے ساتھ عموماً ڈال جاتا ہے وقت لگا کے آسانی سے. اور دوسرا اس کی قسم بطیء الزوال کی عسیر الزوال، یعنی وقت لیتا ہے، اگر زائل بھی ہوتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ زائل ہوتا ہے. جیسے اپاہج ہونا، لولا لنگڑا ہونا، تو یہ اگر اپاہج ہے تو اس کا اگر معذوری دور بھی ہوتی ہے یہ تو لیکن بڑے آپریشن کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، بڑے مالی جانی ہر قسم کی مشقتیں سہنے کے بعد جا کے یہ چیزیں جدا ہوتی ہیں. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. بہرحال ہم پہنچے ہیں فصل مفہوم الکلی، یہ خاتمہ تک پہنچائے ہیں. یعنی اس میں جو ہم نے مقدمہ پڑھا منطق کا اور اس کے بعد خطبہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے ہم نے پھر ہم نے تصورات کو الحمدللہ یہ یہاں تک پہنچایا ہے. اب یہاں خاتمہ یہاں سے شروع ہوگا اگلے سبق سے، فصل مفہوم الکلی. ٹھیک ہے. اور اس خاتمہ کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے 1-2 سبقوں میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے یہ کیا ہو جائے گا، تصدیقات انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے.